اور اب کی بار اگر روکا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ NOC منسوخ کر دیا جاتا ہے تو کیا لاحمل ہوگا اس پر آپ لوگوں کا؟ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے شیر افضل خان جو ہے جلسہ گاہ پہنچے گا، جلسہ ضرور ہوگا، اور نہ جدھر ہوں گے ادھر ہی جلسہ ہوگا۔ لیکن مروت صاحب یہی دعوے لاسٹ ٹائم بھی تمام تر PTI رہنماؤں نے کیے تھے۔ لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم میں بڑا فرق ہے، کوئی اب شک نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے۔ کسی کے منہ سے بات آ جائے نا، پوری قیادت ہے مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے، پھر بھی ہم منسوخ اور نہیں اگر کنٹینرز کی بھرمار ہو جاتی ہے، کھدائی کر دی جاتی ہے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ خدائیاں تو ہر جگہ پہ ہم نے بکتی ہیں، کنٹینر بھی بکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کنٹینر وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، لیکن عوام پہنچے گی۔ تو کیا KPK مشینری کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کا توڑ ضرور نکالیں گے۔ مروت صاحب جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے کارکنان زیادہ ناراض بھی ہے کہ ابھی اگر 8 ستمبر کو پھر منسوخ ہوتا ہے جلسہ تو کیا لائی عمل ہوگا؟ بیرسٹر غور سے لوگ ناراض ہیں، مہینے سے منسوخی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، نہیں منسوخ ہوگا انشاءاللہ، ہر حالت میں ہوگا۔ میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت، اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، جلسہ ہم پھر بھی کریں گے۔ مولانا صاحب، رؤوف حسن کا بیان ریسنٹلی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوئی تھی عمران خان نے، پھر اس کے بعد اعلان کیا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 8 سپتمبر کو آپ کو الاؤ کیا جائے گا جلسے کے حوالے سے، تو اس طرح کی ہے، اسی وجہ سے شاید رؤوف حسن صاحب کو علم ہوگا، لیکن لازماً جو ہے اخلاقی طور پر بھی اگر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کی تھی، عدالت کا حکم ہے، عوام کی خواہش ہے، آرٹیکل 16 ہے، کیوں جلسہ نہ ہو؟ تاکہ PTI کی اتحاد نظر نہ آئے، عوام کا اکٹھ اور مجمع نظر نہ آئے، پاکستانی نظر نہ آئے کہ پاکستان میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف جو ہیں وہ صفارہ ہے۔ اچھا، پچھلا جو گراؤنڈ تھا وہ خاصا چھوٹا تھا، آپ لوگوں کو بھی کافی ریزرویشنز تھی کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے، اب کی بار اس سے ٹرپل جو جگہ ہے وہ آپ کو دی گئی ہے، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فل نہیں کر پائیں گے؟ حکومت نے بڑی جگہ دے دی ہے تاکہ جگہ خالی رہے۔ انشاءاللہ اس دن 8 ستمبر کو جو ہے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جہلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہوں۔ لاسٹلی یہ کمنٹ کیجئے گا، آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو 1 ہفتے ریسٹ کرنے کا کہا۔ وہ پھسل گئے تھے، سیلابی علاقے کا دورہ کر رہے تھے، تو اس صورتحال میں اگر وہ جلسے میں نہیں آتی تو آپ کی عادت کریں گے؟ کیونکہ 1 ہفتہ تقریباً 11 تاریخ تک بنتا ہے اور 8 کو جلسہ ہے۔ علی امین خان صحت مند آدمی ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا، اور جلسے کے لیے تو وہ تو 304 ٹمپریچر میں بھی آ جائے گا۔ پاؤں کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے چل نہیں سکتے، تو وہ پیدل تو نہیں آئے گا، گاڑی میں بیٹھ کے آئے گا۔ خان صاحب، ہر سیاسی جماعت کا یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو ڈائیلاگ میں جانا چاہیے؟ ہم اولاً ڈائیلاگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ ایسا ہو کہ جو ملک کے مسائل کو ایڈریس کر سکے۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو لاقانونیت ہیں، جو ہر ایک نے یہاں پہ اپنی ترم خانی قائم کی ہوئی ہے، بنیادی حقوق جو ہیں پامال ہو رہے ہیں، آزاد عدلیہ جو ہیں اس پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرنے پہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو۔ لیکن اگر یہ آپشن نہیں دیا جاتا ہے یا اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا ہے تو ہم یہی آبجیکٹیو سیاسی جلدوجہد سے حاصل کریں۔ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جب تک معافی نہیں مانگے گے تو کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ حسن اقبال صاحب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں۔ حسن اقبال صاحب خود اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، وہ کیا ہمیں معافی دینے کا۔ مولانا کی شہباز شریف سے ملاقات، مسکرا کے گلے لگانا، PTI سے راستے جدا ہے، مولانا کو کچھ ملنے جا رہے گورنرشپ KP کی؟ مولانا صاحب کے حوالے سے میں تو خود ذاتی طور پہ، چونکہ ہمارا مقابلہ ہوا تھا الیکشن میں، تو میری رائے شاید متعصب ہوگی، اور میں ان حالات میں نہیں چاہتا ہوں کہ اگر پارٹی کوئی کوشش کسی پہ کر رہی ہے تو میری باتوں سے جو ہے ان کوششوں کو نقصان ہو۔ اچھا مروت صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں آذربائیجان کے دورے کے بعد آپ پر خاصی تنقید سوشل میڈیا پر آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے اس ٹویٹ میں کہا کہ بھئی یہ ایک پارلیمانی دورہ تھا، سرکاری دورہ تھا جس پہ آپ کو بھیجا گیا، اور ایک ویڈیو بھی آپ کی بہت زیادہ لوگ پھیلا رہے ہیں وہ بچی کے ساتھ، تو اس حوالے سے کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ اولاً تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو کہ خان کے سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
خصوصاً اوورسیز سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو کہ اگر آپ لوگ جس نیریٹو کو سوشل میڈیا پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بہت ساری غلطیوں کی قیمت جو ہے وہ خان چکاتا ہے. یہ ایک بدبخت غدار ننگ قوم اس کا نام ہے وہ بلڈا کی طرح جو ہے کیا نام ہے وہ عادل راجہ اس نے فوجی قیادت پہ الزام لگایا بہت ساری ایکٹریسز کو جو ہے اس نے بدنام کیا اور اس کے بعد جو ہے نوجوانوں کو کہا کہ جی اس کو پھیلاؤ اور وہ ایک سکینڈل بنایا. اس کا خمیازہ ہمیں عدت کے کیس کی شکل میں جو ہے بھگتنا پڑا. انہوں نے اس کا بدلہ ہم سے عدت کیس کی شکل میں لیا. جو بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں بڑا آسان ہے وہاں سے یہاں جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور خان اس کی قیمت چکاتا ہے. یہ لہذا اور یہ جو بھی سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ہمارے پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں یہ آذربائیجان کا دورہ تھا چاہے یہ کچھ بھی کر لیں پارلیمان کا ایک 7 ممبری ایک رکنی وفد تھا میں اس کا ایک حصہ تھا وہاں گیا آئندہ بھی جاؤں گا جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ملے اور میرے پاس وقت ہوگا. دوسرا جو ہے یہ جو لوگ جو ہے نا یہ ان سب کی شاید اپنی بچیاں نہیں ہوں گی. جو ایک 12 سال کی بچی جو ہے میرے ساتھ ایک مین بازار میں ویڈیو بنا رہی ہے اس کی خواہش تھی اور میں سب کے ساتھ بناتا ہوں. تو لہٰذا یہ وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں کوئی شرم نہ ہو کوئی حیا نہ ہو نہ ان کا کوئی نسب ہوگا. اور ایسے بے غیرت بے نسب لوگوں کے حوالے سے کیا ان کا جواب دوں. لگے رہے وہ کہتے ہیں نا کتے بونگتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں. مروت صاحب لاسٹ ٹائم جب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اب جلسے کے انتظامات اور بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کو آپ نے لیڈ کرنا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ نہ کرنے سے اس طرح عوام نکلے گی اور اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی دو کہ خان صاحب نے کہا تھا؟ نہیں یہ ذمہ داری خان صاحب نے کہا تھا لیکن چونکہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے نا جو جہاں خوش ہوگا. میں خود یہاں پہ کرنا چاہتا تھا پہلے بھی میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں یہ ریلیز کی کامیابی سے این او سی نہ ہونے کے باوجود بھی. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ صدر اضلاع کو بھی لانا ہے اور یہاں جو قیادت ہیں ان کی خواہش تھی کہ بلکہ وہ عزم ہے ان کا کہ ہم یہ انشاءاللہ ٹیک اوور کریں گے جلسہ گاہ کو بخیر و خوبی اگر انہوں نے کوئی روڑے اٹکائے یا ناکے لگائے. لہذا ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے امید ہے ان سے کہ وہ اپنی کارکردگی